سورہ الانعام جھٹلانا۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ رحم و کرم، اس اللہ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ خوفناک دن، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ کامیابی، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچائے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ملاقات خدا، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ کھیل اور تماشا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ جانور اور پرندے، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ حمد، تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ، اے محمد ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لی تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ رحم و کرم، یہ اس اللہ کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لی تو وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ اللہ، وہی اللہ ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ موت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ نماز قائم کرو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اسی اللہ کی طرف تم سمیٹے جاؤ۔ حشر، جس دن وہ اللہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گی۔ اللہ، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قیامت، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ اللہ، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اللہ، پردہ شب کو چاک کر کے وہی اللہ صبح نکالتا ہے۔ اللہ، نگاہیں اس اللہ کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ گالی دینا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ حلال گوشت، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ گناہ، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، حرام گوشت اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اللہ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ زکوٰۃ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو۔ ماں باپ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قتل، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ بےہودہ باتیں، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اولاد کا قتل، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ انصاف، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نیکی کا اجر، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ خلیفہ خدا وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔